بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، کل اڈیالہ جیل کے باہر ایک ناخوشگوار واقعہ پیش آتا ہے کہ جس وقت بشریٰ بی بی المعروف پنکی پیرنی اڈیالہ جیل میں قید اپنے مبینہ شوہر عمران خان سے ملنے کے لیے جب پہنچتی ہیں تو چند نامعلوم شرپسند عناصر کی جانب سے ان کے خلاف نعرہ بازی کی جاتی ہے اور غلیظ زبان کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ناظرین، میں وضاحت کرتا چلوں کہ میں نے لفظ مبینہ شوہر کیوں استعمال کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کی عدالت میں ایک کیس زیر سماعت ہے کہ جو کہ پنکی پیرنی کے سابق شوہر خاور مانیکا نے دائر کیا ہے کہ پنکی نے ان سے طلاق لینے کے بعد عدت کا جو دورانیہ ہے وہ مکمل کیے بغیر عمران خان سے نکاح کیا، جو کہ غیر شرعی ہے، اور اس کے لیے انہوں نے عدالت میں کیس دائر کیا ہوا ہے۔ تو اس لیے میں نے لفظ استعمال کیا ہے کہ مبینہ شوہر، کیونکہ ابھی تک یہ طے نہیں ہے کہ آیا عمران خان ان کے شرعی خامند ہونے کا اعزاز رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے ہیں۔ تو ناظرین، بات ہو رہی ہے کہ کچھ شد پسند عناصر کی جانب سے شدید قسم کی نعرہ بازی کی گئی، جو کہ ان کو ہراساں کرنے کی کوشش کی گئی، جو کہ ایک قابل مذمت واقعہ ہے۔ لیکن دیکھنے میں یہ آیا کہ جیسے ہی یہ واقعہ رونما ہوتا ہے، اس کے چند منٹوں کے بعد یہ ویڈیوز سوشل میڈیا پر وائرل ہو جاتی ہیں، اور سوشل میڈیا پہ وائرل ہونے کے ساتھ ہی کچھ نام نہاد صحافیوں کی طرف سے، دانشوروں کی طرف سے، اور پی ٹی آئی کے جو لیڈران ہیں ان کی طرف سے فی الفور اسی وقت یہ الزام پاکستان مسلم لیگ نون کے کارکنان پہ لگا دیا جاتا ہے کہ یہ سب کچھ مسلم لیگ نون کے اعلیٰ قیادت کے کہنے پر ہوا، اور ان کے جو ہے وہ کارکنان وہاں پہ پہنچے اور انہوں نے یہ سب کیا۔ لیکن حقائق جو ہے وہ کسی نے جاننے کی کوشش نہیں کی۔ حالانکہ قیاس آرائیاں تو یہ بھی کی جا رہی ہیں کہ ایسا کچھ عمران خان کی ہمشیرہ عظمیٰ خان اور علیمہ خان کی جانب سے بھی کیا جا سکتا ہے۔ بلکہ کچھ دن پہلے آپ نے شاید آپ کی نظروں سے گزرا ہو کہ علیمہ خان کے خلاف ایک مظاہرہ بھی ہوتا ہے، جس کے اندر یہ مطالبہ کیا جاتا ہے کہ ہمیں سربراہ جو ہے وہ بشریٰ بی بی المعروف پنکی پیرنی ہمیں پی ٹی آئی کے سربراہ کے طور پہ قبول ہے، علیمہ خان نہیں۔ تو یہ اس وقت یہ کس سے زبان زد عام ہے کہ تحریک انصاف کے اندر اس وقت یہ جھگڑا بھی چل رہا ہے کہ عمران خان کی غیر موجودگی میں تحریک انصاف کا اگلا سربراہ کون ہوگا۔ کیا اگلی سربراہ بشریٰ بی بی المعروف پنکی پیرنی ہوں گی، یا پھر پی ٹی آئی کی اگلی سربراہ عمران خان کی ہمشیرہ علیمہ خان ہوں گی۔ تو یہ اندرونی لڑائیاں ہیں، اور خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یہ کل جو ایک بشریٰ بی بی کو ہراساں کرنے کی کوشش کی گئی ہے، یہ سازش علیمہ خان کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے۔ بہرحال یہ تو وہ قصہ تھا جو کل رونما ہوا، اور ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، اور میرے خیال میں پاکستان کے ہر ذی شعور شہری نے اس واقعہ کی مذمت کی ہے کہ ایک خاتون کے ساتھ اس طرح کا رویہ برقرار کرنا، اس طرح کا رویہ روا رکھا جانا انتہائی غلط ہے۔ لیکن ناظرین، مجھے حیرت اس وقت ہوتی ہے کہ جب میں چند صحافیوں کی طرف سے منافقانہ رویہ دیکھتا ہوں کہ ایک طرف دوسری جماعتوں کی سیاسی خواتین کے خلاف اس سے زیادہ بھونڈی حرکتیں کی جاتی ہیں، ان کو گالم گلوچ کی جاتی ہے، ان کے اوپر فکرہ بازی کی جاتی ہے، ان کو ہراساں کیا جاتا ہے، لیکن اس وقت یہ دانشور، یہ میڈیائی دانشور، یہ صحافی ان کی زبان کو لکوہ مار جاتا ہے، اور یہ اس پہ ایک لفظ تک نہیں کہتے ہیں، کوئی پروگرام نہیں کرتے ہیں۔ ہم
ماضی کے چند واقعات کا حوالہ دے دیتے ہیں کہ جب مریم اورنگزیب صاحبہ جو ہے وہ لندن کے ایک ریسٹورنٹ میں گئی تھی کچھ آرڈر دینے کے لیے، کچھ کھانے کے لیے، تو اس وقت ان کو ریسٹورنٹ میں ہراساں کیا گیا۔ مریم ہنا بٹ صاحبہ لندن میں تھیں، اپنے بیٹے کے ساتھ سڑک پہ کچھ شاپنگ کے لیے گھوم رہی تھی، تو ان سڑکوں کے اوپر پی ٹی آئی کے گنڈوں کی جانب سے ہنا بٹ کے اوپر، ان کے ایک کم عمر بیٹا ان کے ساتھ تھا، اس کی موجودگی میں ہنا بٹ کے اوپر جملے کسے گئے، ان کو غلیظ گالیاں بکی گئیں۔ تو اس وقت نہ تو کوئی میڈیائی دانشور بولا، نہ تحریک انصاف کا کوئی لیڈر آیا سامنے کہ جو اس واقعہ کی مذمت کر سکے۔ ایون فیلڈ کے باہر سالوں تک کیا کچھ نہیں ہوتا رہا، کس نے وہ نہیں دیکھا کہ کس قدر ہلڑ بازی وہاں پہ مچائی گئی ہے، وہاں پہ نعرے بازی کی گئی ہے، غلیظ زبان کا استعمال کیا گیا، لیکن کوئی میڈیائی دانشور اس کے اوپر نہ بولا۔ اس سے پہلے جب محترمہ کلثوم نواز ہسپتال میں داخل تھی، زیر علاج تھی، بستر مرگ پہ تھی، تو پی ٹی آئی کے رہنماؤں کی طرف سے غلیظ الزامات لگائے گئے کہ محترمہ کلثوم نواز بیمار نہیں ہے، بیماری کا ڈھونگ رچایا جا رہا ہے، وہاں پہ وہ مریض بن کے پڑی ہوئی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے ہسپتال کے دروازے توڑے گئے، ہسپتال کے دروازوں پہ ٹھڈے مارے گئے، زبردستی ہسپتال کے اندر داخل ہوا گیا۔ لیکن اس سب پر بھی نہ تو کوئی میڈیائی دانشور بولا، نہ ہی پی ٹی آئی کے کسی عہدیدار کی جانب سے اس کی مذمت کی گئی۔ ثانیہ عاشق مسلم لیگ نون کی ایک ایم پی اے تھیں، ان کے خلاف ایک انتہائی بھونڈی سوشل میڈیا مہم شروع کی گئی۔ سوشل میڈیا کے اوپر ان سے منسوب جعلی ویڈیوز وائرل کی گئیں اور ان کو بری طرح سے ہراساں کیا گیا۔ لیکن اس سب پر بھی نہ تو میڈیائی دانشور بولے اور نہ ہی تحریک انصاف کے لیڈران اس کے خلاف بول سکے، اس کی مذمت کر سکے، نہ ہی انہوں نے اپنے کارکنان کو اس سب سے روکنے کی کوشش کی۔ اور سب سے بڑھ کے عالم اسلام کے لیے، ہم سب مسلمانوں کے لیے سب مقدس مقام روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کی توہین کی گئی، بے حرمتی کی گئی۔ وہاں پہ جب مریم اورنگزیب اور چند دوسرے رہنما روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری کے لیے گئے، تو اس وقت اس مقام کے تقدس کو پامال کیا گیا، وہاں پہ نعرے بازی کی گئی، وہاں پہ ہلڑ بازی کی گئی، وہاں پہ غلیظ زبان استعمال کی گئی، جس جگہ پہ، جس مقام پہ پرندے بھی اونچی آواز میں چہچہانے سے ڈرتے ہیں، اس مقام پر ان بدبختوں نے عمران خان اور شیخ رشید کی ایما پر وہاں پہ ہلڑ بازی کی، اور ایک خاتون کے سر سے دوپٹہ کھینچا گیا۔ میں سوال کرتا ہوں ان تمام دانشوروں سے، ان تمام میڈیا کے ٹھیکیداروں سے کہ تب آپ کی غیرت کہاں تھی؟ تب آپ کی اخلاقیات کہاں تھی؟ میں پوچھتا ہوں تحریک انصاف کے ان رہنماؤں سے کہ جو آج اخلاقیات کا بھاشن دیتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ ایک خاتون کو ہراساں کرنے پر اتنی سزا بنتی ہے، ایک خاتون کو ہراساں کرنے پر اتنی قید بنتی ہے، ایک خاتون کو ہراساں کرنے پر اتنا جرمانہ بنتا ہے، کیا اس وقت آپ کو وہ مقدس مقام نظر نہ آیا کہ جہاں پہ آپ کے لیڈران کی مرضی سے، ان کی سازش سے ہلڑ بازی کی گئی اور اس مقدس روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے حرمتی کی گئی، توہین کی گئی؟ تب آپ کو یہ سب نظر کیوں نہ آیا؟ تو کیا ہم یہ سمجھیں کہ پاک کردار اور مقدس خواتین کا تعلق جو پی ٹی آئی سے ہے اور باقی جو خواتین جن کا تعلق دوسری جماعتوں سے ہے وہ سب بد کردار ہیں؟ آپ جو چاہیں ان کے خلاف رویہ روا رکھیں، آپ جب آپ کا دل چاہے آپ کسی کے خلاف گالم گلوچ شروع کر دیں، جب آپ کا دل چاہے آپ کسی کو ہراساں کرنا شروع کر دیں، لیکن اس وقت نہ تو یہ میڈیا پہ بیٹھے ہوئے گدھ
جو میڈیا کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں، میڈیا دانشور بنے ہوئے ہیں، نہ ان کی زبان سے اس وقت ایک مذمت کا لفظ نکلتا ہے اور نہ ہی کسی پی ٹی آئی کے رہنما کی جانب سے ایسا ایک بھی مذمتی بیان آتا ہے۔ خواتین، ان کا تعلق چاہے کسی بھی سیاسی جماعت سے ہو، ان کی ہمدردیاں چاہے کسی بھی سیاسی جماعت کے ساتھ ہوں، خواتین کا احترام ہر کسی پر لازم ہے، چاہے وہ آپ کی جماعت سے تعلق رکھتے ہوں یا چاہے آپ کے مخالف جماعت سے تعلق رکھتے ہوں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کی جماعت سے تعلق رکھنے والی خواتین انتہائی قابل احترام ہے، جبکہ دوسری جماعتوں سے تعلق رکھنے والی خواتین وہ نفرت کے قابل ہیں، یا ان کو ہراس کیا جائے یا ان کا مذاق اڑایا جائے، ان کے خلاف ان جہاں پہ وہ سفر کریں، جہاں پہ وہ جائیں، وہاں پہ اوباش لوگوں کو، بدکردار لوگوں کو ٹھٹھے لگانے کے لیے، نعرے مارنے کے لیے، غلیظ زبان استعمال کرنے کے لیے آپ بھیج دیں، جتھے کے جتھے بنا کے بھیج دیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں ایک بار پھر میں مذمت کرتا ہوں کہ جو کچھ کل بشریٰ بی بی المعروف پنکی پیرنی کے ساتھ ہوا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ تھوڑی سی غیرت، تھوڑی سی اخلاقیات کا مظاہرہ اس وقت بھی کر دیا کریں کہ جب دوسری پارٹی کی خواتین کے ساتھ اس قسم کا گھناؤنا گندا رویہ روا رکھا جاتا ہے، اور وہ صرف اور صرف پی ٹی آئی کے چند اوباش قسم کے لوگوں کی طرف سے ہوتا ہے۔ پی ٹی آئی کے رہنما تک خواتین کی عزت نہیں کرتے ہیں، ان کے اوپر جملے بازی کرتے ہیں۔ تو میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو والا رواج جو ہے، یہ پاکستان میں نہیں چل سکتا۔ قابل احترام ہیں وہ تمام خواتین جو پاکستان کے لیے لڑ رہی ہیں، جو پاکستان کے لیے، پاکستان کی جنگ لڑنے کے لیے آپ کی سیاسی جماعتوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہوئی ہیں۔ ان سب کا احترام ہم تمام پر فرض ہے، ہم تمام پر لازم ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ تحریک انصاف کے کارکنان اور تحریک انصاف کے لیڈران اس واقعہ سے سبق سیکھیں گے اور دوسروں کی خواتین کا احترام کرنا بھی سیکھیں گے، ورنہ یہ آگ جو انہوں نے لگائی ہے، یہ آگ ہم سب کے گھروں تک پہنچ سکتی ہے۔ تو خدا را پاکستان کا سوچئے، پاکستان پر رحم کیجئے اور خواتین کا احترام کرنا سیکھیے، اور اپنے کارکنان کو بھی خواتین کا احترام کرنا سکھائیے۔ ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گا کسی دوسرے ٹاپک کے ساتھ، دوسرے پروگرام میں۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شب بخیر، فی امان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، کل اڈیالہ جیل کے باہر ایک ناخوشگوار واقعہ پیش آتا ہے کہ جس وقت بشریٰ بی بی المعروف پنکی پیرنی